دیکھیں، میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ چاش کی نماز اشراق کی، اوابین کی، تہجد، یہ نمازیں سب فرض نہیں ہیں، نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، یہ نوافل ہیں۔ ان کا پڑھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، اور لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ چاش کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ دن جب خوب ظاہر ہو جاتا ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ اشراق کا وقت ختم ہوا جب، اور زوال کے وقت تک جو بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے جب دن پورا ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، سمجھ لیں اشراق کے 1.5 گھنٹے بعد، 1.5 سے 2 گھنٹے بعد چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ 4 رکعت بھی پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی چاش کی نماز پڑھتا ہے، خاص طور پہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک سونے کا محل بناتے ہیں، تو اس کی فضیلت ہے، اور بالکل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ حضرات جو اپنا جن کے پاس سہولت ہے، جن کے پاس وقت ہے، تو وہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بڑی اہم گزارش کرنے کی ہے، وہ یہ دیکھیں، جب ہم پڑھتے تھے نا مدارس کے اندر، تو ہمارے جو اساتذہ تھے وہ یعنی ان کی طرف سے ایک طرح سے تربیت ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ اب اگر وہ علم حاصل کر رہے ہیں تو علم حاصل کرنا ان کے لیے زیادہ افضل بات ہے بنسبت نوافل پڑھنے کے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جو شخص ایک مسئلہ علم کا سیکھتا ہے تو وہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، جو پورا ایک باب علم کا سیکھتا ہے وہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ حضرات جو ریٹائرڈ ہیں، جن کے پاس وقت ہے، یا چھٹی کا دن ہے، چھٹیاں ہیں، یا آپ عبادت میں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ عمرے کے سفر پہ گئے ہوئے ہیں، تبلیغی اسفار میں ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، تو بالکل آپ حضرات اس کی پابندی کریں اور پڑھیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو انسان کو اپنا پورا وقت جو ہے وہ عبادت میں لگانا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے وقت کو صرف کرنا چاہیے۔ تو لیکن جو حضرات جوان ہیں اور جو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، جو جابز کرتے ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے تو یہی ہے کہ بھائی اگر وہ فرض نماز بھی پڑھ لیں نا، 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان کی زندگی کا وظیفہ کام ہے۔ دیکھیں اب ایک آدمی ہے، اس کی جاب ہے، اب وہ اگر جاب چھوڑ کے جا کے 12 رکعتیں پڑھے گا تو اس کے لیے کام پہ حرج ہوگا نا، اور اس کی جاب کا ایشو ہوگا، تو اس لیے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے کام کو توجہ دے، اپنے بزنس کو توجہ دے۔ جوان آدمیوں کو کام پہ توجہ دینی چاہیے، ان کو فرض نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز ختم ہو گئی ہے، فرض نماز ختم ہونے کے بعد بھی جوان آدمی ہے اور مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھتے تھے کہ بھئی تم کیوں بیٹھے ہو، کیا تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ تو وہ آپ ناراض ہوتے تھے، کیونکہ اس یعنی مسلمان کو، دیکھیں ایک چیز میں کلیئر کر دوں، یہ دنیا کی زندگی جو اس وقت ڈیزائن کی گئی ہے، یہ جو سوسائٹی آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ معاشرہ جو ہے یہ مال کے ارد گرد گھومتا ہے، ہر چیز ان کا دائرہ، جو نقطہ ہے نا، مین پوائنٹ وہ مال ہے، یہ جو کیپٹلزم ہے، ہر چیز کیپٹل کے ارد گرد گھومتی ہے، پیسے کے ارد گرد گھومتی ہے، اور مسلمان جو ہوتا ہے اس کی زندگی مال اور مال دونوں کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ پھر عمل پر پریکٹیکل اعمال، تو یہ ایک مین جو ہے وہ فرق ہے کہ ہم ہر وقت مال کے ارد گرد سوچنی ہے، مال مال مال، اور اعمال بھی۔ لیکن پرسنلی میں آپ سے گزارش کروں کہ جو جوان لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں کا جو بچہ ہے، وہ میری ایک بچے سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا یار تمہاری شادی بھی ہو گئی ماشاءاللہ، تو تم وہ کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلے ایک کام کرتا تھا، 2 مہینے کام کیا، پھر ایک کام کرتا تھا، 3 مہینے کیا، پھر میں نے وہ دوسرا چھوڑ دیا، پھر تیسرا، چوتھا، یعنی وہ کوئی بھی کام مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں کر رہا، اور وہ کہتا ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ اس ورک انوائرمنٹ میں، پلیس میں، میری جو عبادت ہے اس کے لیے کوئی میرے پاس جگہ ہے نہیں ہے، وہ اپرچونٹی ہے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ صورتحال کب سے ہوئی؟ کہتا ہے یہ ابھی کچھ عرصے سے ہوئی کہ جی میں بڑا دیندار ہو گیا ہوں۔ اچھا اب وہ دیکھیں دیندار ہونے کا مطلب کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟
اب جبہ پہنا ہوا ہے اور جبہ جو ہے وہ پنڈلی تک آ رہا ہے، نیچے پاجامہ پہنا ہوا ہے، عجیب سے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور بال ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے، اور بالکل، اور یہ جی جوان آدمی ہے ابھی 22-23 سال کا، اور جس کی میں بات کروں اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے، تو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور کوئی فکر نہیں ہے کسی چیز کی، کوئی وہ نہیں، پتہ ہے کہ گھر میں کھانا مل جائے گا، ماں باپ کھلا دیں گے، رہ رہے ہیں ساتھ، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، اور شادی بھی ہو گئی ہے، تو سنجیدہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اس کو کہا کہ یار تمہیں تو کون ہے تمہارا شیخ، کون ہے تمہارا پیر، کون ہے تمہارا بڑا جو اس نے تمہیں اس راستے پہ لگا دیا ہے؟ جو ٹائم ہے کام کرنے کا، آپ کام کریں، آپ محنت کریں اور فرض نماز پڑھیں، بس اس سے زیادہ آپ کو کل کو وہ کہے گا کہ اس ملک میں نہیں رہنا، یہ ملک جو ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کہیں اٹھ کے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر واپس آ رہے ہوں گے، کتنوں کو دیکھا واپس آ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا جی وہاں سیٹل نہیں ہوئے، آپ نے وقت ضائع کر دیا۔ تو لہٰذا تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور بس جو جوان لوگ ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے فارغ ٹائم میں علم بھی حاصل کریں اور معمولات بھی کریں، لیکن اپنی لائف پہ بھی توجہ دیں۔ حلال روزی کمانا جو ہے وہ عبادت ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ جو حلال روزی کمانا، کسب کرنا، یہ الکاسب حبیب اللہ، کاسب جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ نے اس کو اپنا دوست کہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ جی آپ جان چھڑانے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے آپ مسجد میں بیٹھ گئے ہیں، آپ کسی پیر کے ساتھ لگ گئے ہیں، اور آپ کو انہوں نے تو مجمع چاہیے ہوتا ہے، ان کو تو نوجوان چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی جوتیاں سیدھی کریں، جو فری کے ان کے ساتھ پھرتے رہیں، ان کے چیلے بن کے۔ تو لہٰذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور جماعت والوں سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیں کہ اگر ایک بچہ زیادہ دنوں کے لیے جا رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، تو اس سے پوچھیں بھائی کیوں جا رہے ہو؟ تم نے کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرنا؟ یہ کیا کہ جی ہر ہفتے آپ جماعت میں بھیج رہے ہیں اس کو، اور جو ہے وہ گھر میں ذمہ داریاں ہیں اور وہ جماعت میں جا رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔